بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورۃ لقمان کی یہ آیت نمبر 33 ہے۔ سورۃ لقمان میں حکمت کی ترغیب دی گئی اور فضول بحث مباحثہ اور مجادلہ اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے روکا گیا، اور مضمون توحید کا بیان ہوا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے رب سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو، اللہ کا وعدہ حق ہے، دنیا داری اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ آخری نصیحت ہے، اور اس حکمت پر مبنی دعوت کو تسلیم کر لو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کام نہ آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، ولا مولود، اور نہ بیٹا، ہوا جاز، وہ کام آنے والا ہوگا، عن والدہ شیئا، اپنے والد کو کچھ، اپنے باپ کو بھی کچھ۔ رب سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن بڑے بڑے رشتے کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ بقرہ میں نفس عن نفس شیئا عموم کا انداز تھا، اور یہاں خاص طور پر والد اور مولود کا ذکر ہے، اس لیے کہ سورت میں اس سے پہلے والد اور ولد کے حوالے سے ایک مضمون گزرا ہے، اور لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یہ مضمون بھی سورت میں گزرا ہے۔ تو عام کے بعد اب اس صورت کی مناسبت سے خاص کا ذکر ہے۔ والد کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور بچوں کے لیے کماتا ہے کہ بچوں کو فائدہ ہو اور ان کا نقصان نہ ہو۔ یہ قریبی رشتہ وہ بھی قیامت میں پھر دفاع نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح اولاد بھی اپنے باپ سے کسی قسم کے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔ لا یجزی، یہ جو یجزی کا لفظ ہے، جزا کا مطلب کیا ہے؟
جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، اور جزا فلانا حقہ، اس کا معنی ہے کہ فلاں کو اس کا حق ادا کر دیا۔ جزا معنی ادا کرنا، کسی کا حق دینا، جزا کا معنی بدلہ دینا۔ اور جزا الشیء، جزاہ الشیء، کسی چیز کا کافی ہونا، جزاہ معنی کافی ہونا۔ اجزا یجزی کا معنی بھی کافی ہونا ہوتا ہے، اور جزاہ الشیء اس کا معنی بھی کافی ہونا۔ پھر اس کے ساتھ جب من یا عن آ جائے، جزا یجزی ھذا من کذا یا عن ذاکا، من اور عن کے ساتھ پھر جزا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف سے قائم مقام ہونا، کسی کی طرف سے نائب بن جانا۔ اب لا یجزی والد عن ولدہ، اس جملے کا معنی کیا ہوگا؟ لا یجزی، بدلہ نہیں بنے گا والد ولد کی طرف سے، والد ولد کی طرف سے بدلہ نہیں بنے گا، والد ولد کی طرف سے نائب نہیں بنے گا، والد ولد کی طرف سے قائم مقام نہیں بنے گا، اور کفایت نہیں کر سکے گا، کافی نہیں ہوگا والد ولد کی طرف سے۔ تو لا یجزی یعنی لا یقضی، اور لا یکفی، اپنی اولاد کی طرف سے والد کسی حق کو ادا نہیں کر سکے گا، خود اس کا نائب اور بدل نہیں بن سکے گا، یعنی اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ نہ کام آئے گا والد اپنی اولاد سے، یعنی اپنی اولاد کی طرف سے۔ ولا مولود، اور نہ بیٹا ہوا جازم، وہ کام آنے والا ہوگا، اور نہ ہی بیٹا کام آنے والا ہوگا، او والدہ، اپنے والد اور باپ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی یا کسی بھی چیز میں، کچھ بھی یا کسی بھی چیز میں۔ جازم، یہ جازم جو ہے یہ اسم فاعل ہے، یہ بھی اسی یجزی سے اسم فاعل ہے۔ دو جملے ہیں جس میں پہلے جملے میں ہے کہ والد کام نہیں آئے گا، دوسرے میں ہے کہ بیٹا کام نہیں آئے گا۔ چونکہ والد کی شفقت بیٹے پر زیادہ ہے اور زیادہ ہوتی ہے، اس لیے والد کا ذکر پہلے کیا، مگر دوسرے جملے میں تاکید زیادہ ہے۔ بیٹا باپ کے بالکل کام آنے والا نہیں ہے، کام نہیں آئے گا، لا یجزی، اور بیٹا تو کام آنے والا ہے ہی نہیں۔ باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، اور بیٹا تو کام آنے والا ہے ہی نہیں۔ تو پہلی جملے کی نسبت پہ دوسرے جملے میں تاکید زیادہ ہے۔ یہ بھی کہ یہ خطاب چونکہ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو کفر پر مرے ہیں، تو یہ بات تاکیدی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جاہلیت کے دور میں اور آباء و اجداد جو کفر پر اور شرک پر مرے ہیں، ان کے لیے یہ بیٹے کارآمد نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا، نوح علیہ السلام ان کے لیے
قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کافر تھے مگر وہ اپنے والد کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دو مثالیں ہو گئی، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اب لا یجزی کا جو جملہ ہے اس کے اندر فعلیہ انداز ہے، اور مولود ہوا جازن میں اسمیہ انداز ہے، اسمیہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ یہ والدن کا لفظ تو باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کام تو ماں بھی نہیں آئے گی، لیکن کام کرنے کرانے میں بوقت مشکل حالات میں پھر باپ ہی باغ دوڑ کرتا ہے، تو ذکر والد کا ہوا۔ ورنہ والد اگر بمعنی ذو ولد ہو، ولد والا، تو اس میں پھر ماں بھی داخل ہے۔ والد یعنی ذو ولد، کوئی بھی ولد والا، ولد کو کام نہیں آئے گا۔ پھر بیٹے میں لفظ مولود کا استعمال ہوا ہے۔ مولود وہاں ولا ولد نہیں ہے، ولا مولود ہے۔ ولد بھی بیٹے کو کہتے ہیں نا، اور اسی آیت میں ہے او ولدی، مگر پھر آگے جملے میں ولا ولد ہوا جازن او والدی نہیں ہے، بلکہ ولا مولود ہوا جازن او والدی، اس لیے کہ مولود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سے پیدا ہوا اس کا اپنا بیٹا ہو۔ ولد کے لفظ میں تو عموم ہے، اپنا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، ان کے بیٹے ہیں، وہ اس میں ولد الولد بھی داخل ہوتا ہے، اولاد کی اولاد بھی۔ لیکن مولود تو وہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو خاص تجھ سے پیدا ہوا وہ بھی کام نہیں آئے گا، تو مبالغہ زیادہ ہو گیا، اس لیے لفظ ولد کی جگہ یہاں لفظ مولود۔ غرض یہ کہ ان دو جملوں میں اور اس کے تقابل میں اور اس کے انداز و بیان میں اور اس کی تاکید اور اس کی تقدیم و تاخیر میں یہ مبالغہ اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، خود تیاری پکڑ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال تفسیر قرطبی میں بھی ہے، فَإِنْ قِيلَ، اور دوسری تفاسیر میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تو یہ ہے کہ جس کے 3 بچے مر گئے اور وہ ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے تھے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ کے ارشاد مبارک میں یہ بھی ہے کہ جن کی بیٹیاں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کو ادب سکھایا، تربیت کی، کن لہو حجاب من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ تو اولاد تو کام آتی ہے، اولاد کام آ گئی۔ آیت میں ہے کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور احادیث سے یہ ثابت ہے، اور اسی طرح دوسری آیات بھی ہیں کہ بعض اولاد وہ والدین کے رتبے تک پہنچ جائیں گے، سورۃ الطور میں اور دوسری آیات میں، اور ایصال ثواب کے فوائد بھی ثابت ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں، دلائل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی والد اپنے ولد کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، کوئی بیٹا اپنے والد کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہ
کا دوسرے سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور احادیث کا مطلب یہ ہے کہ موت پر صبر کرنے کا ثواب، اولاد کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بنے گا۔ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اور اسی طرح یہ تو ایمان والوں کے اندرونی معاملات ہیں، ورنہ کوئی کافر مومن کے لیے، کوئی مومن کافر کے لیے، کوئی مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے لیے اور کوئی مومن باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی کسی کا گناہ جس میں اس کا کوئی رول، کوئی تعاون نہ ہو، وہ گناہ اس کے ذمے نہیں ڈالا جائے گا۔ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہ جو معنی ہے وہ معنی یہاں مراد ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، یہ بدلے کا دن آنے والا ہے۔ تو فلا تغرنکم، پس تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ پر دھوکہ دینے والا شیطان۔ دو چیزیں تمہیں غافل نہ کرتے، دنیا اور غرور، دھوکہ دینے والے۔ دھوکہ دینے والا کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے والا شیطان ہے، نفس ہے، مخلوق کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے، یہ سب غرور ہے۔ کہتے ہیں نا، بعض صوفیہ سے مروی ہے کہ دشمن کے لفظ کے اندر 4 حروف ہیں، دال ہے، شین ہے، میم ہے، نون ہے۔ وہ دال دنیا ہے، شین شیطان ہے، میم مخلوق کی محبت ہے اور نون نفس ہے۔ یہ دشمن ہے، دنیا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ غرور کا یہ لفظ غین کے زبر کے ساتھ ہے، فعول کے وزن پر، اس میں فاعلیت کا معنی ہے، دھوکہ دینے والا۔ ایک غرور ہے، غرور، وہ غرور کا مطلب ہے دھوکہ دینا، وہ مصدر ہے، اور غرور کا معنی دھوکہ دینے والا۔ اور وہ اردو کا غرور بھی نہیں ہے جو تکبر کو کہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دھوکہ دے، چاہے وہ مال ہو، نفس ہو، جاہ ہو، شہوت ہو یا شیطان ہو، وہ غرور ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے مفردات القرآن۔ وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ مفادات، اور یہ کہ یہ نقد ہے، اور یہ کہ اس میں مزہ ہے۔ اور دھوکہ دینے والا شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، یا تمہارے فلاں پیر اور فلاں لوگ شفاعت کر کے تمہیں چھڑا لیں گے، یا وہ یہ کہیں کہ نہیں کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ سب وساوس شیطانیہ ہیں اور نفس کی باتیں ہیں، خواہشات نفس۔ تو غرور کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح دھوکے دیتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور حدیث میں اس کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، غیب کی کنجیاں۔ 5 چیزیں ہیں جو مفاتیح الغیب ہے، جو غیب کی کنجیاں ہیں یا غیب کے خزانے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس کنجی ہوتی ہے اس کے پاس خزانہ بھی ہوتا ہے۔ اس آیت کا ماقبل کے مضمون سے ربط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت قیامت کے دن سے ڈرو اور ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ؟ وقت بتاؤ، تاریخ بتاؤ، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا؟ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا وقت اللہ کے پاس ہے، اور صرف قیامت کے دن کی بات نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بارش کے نزول اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا اور کس زمین پہ وہ مرے گا۔ جب یہ تمہاری اپنی ذات سے متعلق کی یہ چیزیں تمہیں نہیں پتا، تم اس بڑی خبر کے بارے میں اور پوری کائنات کے خاتمے کے وقت کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یہ تو غیب کی بات ہے، یہ مفاتیح الغیب ہے۔ تفسیر مدارک میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ منصور نے خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو، تو اس سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے، تو اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو تعبیر دینے والوں نے تعبیر دینے 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال بھی باقی ہے یا اس طرح کی تعبیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس 5 سے یہ آیت مراد ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مفاتیح الغیب ہے، کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ عندہ، یہ عندہ کو جو علم الساعہ پر مقدم کیا ہے، یعنی علم الساعۃ عندہ کی جگہ عندہ علم الساعہ، تو اس کے اندر حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی صرف کا معنی، اور ہی والا معنی جیسے ہم اردو میں ہی کہتے ہیں، بے شک اللہ اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ ہی اتارتا ہے بارش کو، وہی بارش برساتا ہے۔ جو بارش برساتا ہے وہ بارش کا علم بھی رکھتا ہے۔ يُنَزِّلُ سے علم کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ جس کا فعل ہے اس کو علم بھی ہے۔ اور یہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کا جو جملہ ہے یہ عطف ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ کے جملے پر۔
اور اس عطف کے اندر یہ عطف ہے اسی کے معنی پر. تو اس کے معنی میں یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اب یہ اسی پر عطف ہے کہ اور بارش برساتا ہے، تو معنی یہ کہ یعنی اور بارش برسانے کا علم بھی صرف اسی کے پاس. کہاں سے پتہ چلا؟ اس کے عطف سے پتہ چلا. یوں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وعلم انزال الغیث، اور اسی کے پاس ہے بارش برسانے کا علم. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْث اس کے ذریعے سے اس میں اس جملے میں بھی حصر. اسی طرح یہ اگلا جملہ بھی اسی پر عطف ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہی اللہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو بچہ دانی میں ہے اور جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کو کیا کرے گا. تو جب وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا، تو کسی اور کے بارے میں کیا جانے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کس زمین پر مرے گا. جب وہ یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا اور اس مکان کو نہیں جانتا، تو پھر اس موت کے زمان کو کیا جانے گا. مکان تو آج بھی موجود ہے، زمان تو ابھی آیا ہی نہیں. تو جو موجود ہے اس کو نہیں جانتا، تو جو آئے گا وہ کیا جانے گا. تو زمان، مکان کے ساتھ زمان کی بھی نفی. اپنے کیے کا نہیں پتا تو دوسرے کا کیا پتا، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے، مبالغہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جو تجھ سے یہ بیان کرے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا کرے گا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ بولا. اور امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اشیاء استأثر اللہ بہن، بعض چیزوں کو اللہ نے اپنے پاس ہی راز کے طور پر رکھا ہے. فلم یطلع علیہن ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، تو اس پر کسی مقرب فرشتے کو اور کسی بھیجے گئے نبی کو بھی مطلع نہیں کیا. حضرت الحزلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی قبض روح عبد بارض جعل له الیہا حاجہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی بندے کی روح کو قبض کرنے کا کسی زمین میں، تو اسی زمین پر جانے کی اس کو حاجت پیش کر دیتا ہے. کوئی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسی ضرورت سے وہاں چلا جاتا ہے، لیکن اپنی اس مستقر پر اور اپنے موت کی اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام، یہ بھی تفسیر نصفی میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. بہرحال آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اب اس آیت میں ایک تو ایک سوال ہے، اس کا جواب ضروری ہے، پھر آیت کے انداز بیان پر کچھ گفتگو کرتے ہیں.
سوال یہ کہ بارش کے نزول کا پتہ تو موسمیات والے بتا دیتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے ہیں. یہاں ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ان دونوں کا ایک مشترکہ جواب اچھی طرح یاد رکھیں ورنہ یہ اشکال ہوتا ہے. ان کے اشکال کوئی نہیں ہے. اس آیت میں مفاتیح الغیب کا ذکر ہے. غیب کا علم اللہ کو، اور غیب کے معانی میں سورہ نمل میں تشریح کرتے وقت ہم نے تفصیل سے بتائے تھے. غیب کا علم وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی ذریعہ اور واسطہ نہ ہو. تو غیب اللہ جانتا ہے. آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تین باتیں ہیں. اللہ کا علم قطعی اور یقینی ہے. اللہ کا علم کسی آلے اور کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا علم تمام تر جزیات پر تفصیل کے ساتھ ہے. مخلوق کا علم ہوگا تو یقینی اور قطعی نہیں ہوگا، ظنی ہوگا، اور سنگین سنگین غلطیاں اس میں ہوگی. موسمیات والوں کی باتیں تو غلط ہوتی ہی ہیں، کتنی بار غلط ہوئی، یقینی بھی نہیں. الٹرا ساؤنڈ والوں کی بھی بڑی بڑی سنگین غلطیاں. وہ تفصیلی معلومات پر تو آتے ہیں نا. تین چیزیں میں نے بتائی. قطعی والی بات پہ کہہ رہا ہوں، قطعی معلومات نہیں ہے. نمبر ایک، غلطی سے پاک نہیں ہے. اور نمبر دو یہ کہ بغیر کسی آلے کے توسط سے اور بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی واسطے کے وہ علم نہیں ہے، وہ تو ایک واسطے سے. اور نمبر تین، وہ تمام تر تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. بارش کے کتنے قطرات ہیں اور کتنے حصے پر ہوگی اور کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی اور کتنی دیر رہے گی، تمام تر تفصیلات تو بہت بڑی چیز ہے. اس کے جزیات میں آپ جائیں گے، یہ مفاتیح الغیب ہے تو 5، لیکن یہ ہے ہزاروں. اس کے ذیلی اقسام ہزاروں ہیں. تفصیلی معلومات، جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس وقت پیدا ہوگا، اس کا کیا عمل ہوگا، اس کا کتنا رزق ہوگا، وہ پھر کب مرے گا، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ کیا کیا کرے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کہاں کا سفر کرے گا، اس کی کیا کیا حالت ہوگی. تفصیلات. اللہ کا علم ما فی الارحام، ارحام میں جو کچھ ہے اس کے تمام تر جزیات پر حاوی ہے. ایک دو باتیں کی نہیں. اور پوری انسانیت کے اور تمام لوگوں کے تمام چیزوں کے ارحام کو اللہ جانتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دو چند مریضوں کے معائنے سے پتہ چلتا ہے، سب کی. ما فی الارحام تو بہت وسیع جملہ ہے. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے اصل میں. حقیقت میں اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ سوال کیا بہت جاتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ کے علم اور بندے کے علم کی تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے نا. اللہ کا علم تو لامحدود علم ہے، لامحدود ہے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں. تو علم کا قطعی ہونا، بغیر اسباب کے ہونا، غیبی ہونا اور تمام تر تفصیل کے ساتھ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے علوم کے ساتھ خاص ہے.
لہٰذا یہ بات میں نے اس وقت بھی سورہ نمل میں بتائی تھی اور یہاں بھی، کہ غیب کا علم دو باتیں اچھی طرح یاد کریں، بغیر کسی واسطے اور کسی ذریعے کے علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ فرشتے کو، نہ ولی کو، نہ فقیر کو، کسی کو بھی نہیں، بغیر واسطے۔ نبی کو علم ہوگا تو وحی کے ذریعے سے ہوگا، کسی واسطے اور کسی ذریعے سے ہوگا نا، بغیر ذریعے کے کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ غیب پر عالم ہے، عالم الغیب کا یہ معنی ہے۔ نمبر 2، واسطے کے ذریعے سے بھی کچھ علم ہو جائے، بلکہ کثیر علم ہو جائے، کچھ نہیں کثیر علم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن تفصیلی اور کلیات کا اور تمام کلی علم، ہر چیز کا علم وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کل کا علم، کل کس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو۔ تو اللہ کو غیب کا علم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی کی جانب سے وحی نہیں ہوتی، اور اللہ کو غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل غیب اللہ کے پاس علم۔ ان دو باتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا کہ اس کو بھی کل کا علم ہے یا وہ بھی بغیر واسطے کے جانتا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کی صفت کو مخلوق کو دینا۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو فلاں بعض چیزوں کا علم ہوا ہے وحی کے ذریعے سے، یا کسی نبی کو یا کسی ولی کو الہام کے ذریعے سے پتہ چلا، یا کسی کو تجربے سے پتہ چلا، یا کسی کو کسی اور ذرائع اور اندازے سے پتہ چلا، تو یہ اسباب اور ذرائع اور وسائل سے علم ہونا یہ غیب کا علم تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں ہے تو سبب سے علم اللہ نے عطا کیا لیکن کل کا علم عطا کیا، تو بھی غلط ہے۔ کل کا نہیں، جز کا ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، اور کسی ذریعے سے ہو سکتا ہے، کسی ذریعے سے اور بعض کا، بغیر ذریعے کے اور کل کا، یہ علم خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ بس دو لفظ ہیں، آپ اچھی طرح یہ فرق ہے۔ اب اسی آیت کے ذیل میں دیکھیں، تفسیر قرطبی میں ہے ثم ان الانبیاء یعلمون کثیرا من الغیب بتعریف اللہ ایاہم، پھر انبیاء علیہم السلام غیب میں سے بہت سے بڑے حصوں کو، عالم غیب کی بہت ساری باتوں کو انبیاء جانتے ہیں، مگر وہ بھی خاص اللہ کے بتانے سے۔ تو نبی کو غیب کا علم ہے؟ غیب کا علم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی نہ بتائے تو نبی کو غیب کا علم نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتانے اور وحی کے ذریعے سے کچھ معلومات مل جائے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے، تو اصل میں اس کو غیب کا علم تو کہتے ہی نہیں ہے، اور رد جو شرک ہوتا ہے وہ تو اس پہلے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض مغیبات کا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عالم غیب کی سے بہت وسیع علم عطا فرمایا، کثیر علم عطا فرمایا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ تھوڑا موہم لفظ ہے، یہ انسان کو وہم میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت لا کے نبی کو اور ولی کو دے دی۔ یہ بحث ہم نے سورۃ النمل میں تو تفصیل سے کی تھی، یہاں
اس آیت کی مناسبت سے اس کا مختصر ذکر کیا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ صرف 5 چیزوں کا ہی نہیں، ہر غیب کو اللہ جانتا ہے، ہر غیب کی تفصیل اللہ کے پاس ہے۔ پھر صرف 5 کا ذکر کیوں کیا؟ وَلَيْسَ الْمُغِيبَاتُ مَحْصُورَةٌ بِهَذِهِ الْخَمْسِ، مغیبات صرف ان 5 میں بند تو نہیں ہے۔ 5 کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک سوال کرنے والے نے ان 5 کے بارے میں سوال کیا تو جواب ان 5 کا اترا، اور اس لیے بھی کہ یہ 5 باتیں ان میں موٹی موٹی اور بڑی ہیں کہ نفوس ان کی طرف شوق رکھتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا۔ ورنہ مغیبات تو بے شمار ہیں، اور سب اور ہر کل غیب کا علم اور ہر چیز کے بارے میں کل علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر ایک احکام شریعت ہے، تو شریعت کے احکام کا تو ایک وسیع ذخیرہ اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا، لیکن ایک اکوان عالم کا، تکوینیات کا، کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اور ہوتا ہے، اور کتنے ذرے ہیں اور کتنے پتے ہیں اور کتنے قطرے ہیں، اس کا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس خاص ہے۔ ہاں، اللہ جس کو جتنا چاہے اور جب چاہے علم عطا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ تو آیت کے بارے میں وہ اشکال دور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا جو جملہ ہے، ان 2 کا ذکر فعلیہ انداز میں کیا، اس لیے کہ یہ روٹین وائز ہوتا رہتا ہے، اور قیامت کا علم تو ایک وقت مقررہ اور امر متعین ہے، اس لیے اس کا انداز ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، وہ تو ایک بار قیامت آئے گی اور ایک وقت ہے، لیکن باقی نزول بارش اور ارحام میں جو کچھ ہے اس کا جاننا یہ تو چلتا رہتا ہے، تو اس کو فعلیہ انداز میں ذکر کیا۔ اور پھر اس میں وَيُنَزِّلُ اور وَيَعْلَمُ کے انداز میں تخصیص کا انداز نمایاں اس لیے بھی نہیں ہے کہ کچھ ذرائع سے کچھ چیزیں اس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن کل کون کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا اس کا تو آلات کے ذریعے سے بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے تو وہاں وما تدری وما تدری کے الفاظ ہیں، کوئی نہیں جانتا، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ باقی باتوں پہ تو کچھ نہ کچھ کلام کر لیں، اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو منسوب کیا اور مخلوق سے درایت کو نفی کیا، وما تدری وما تدری، اس لیے کہ درایت وہ علم ہوتا ہے جو انسان اپنے کسی ہیلے اور کسی سعی سے حاصل کرتا ہے، اور اللہ کا علم تو کسی سعی اور کسی طریقے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو علم الغیب ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے غیب پر اور خبردار ہے نیتوں پر۔ بے شک اللہ علیم ہے، اعمال کو بھی جانتا ہے، خبیر خبردار ہے، جزا کو بھی جانتا ہے۔ علیم بالاعمال خبیر بالجزاء، علیم بالغیب خبیر بالنیت، تفسیر ماوردی۔ وآخر